اصول تو ایک رکھیں. نویں ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پاناما والے ایشو کے اندر فارغ کیا گیا. بہرحال وہ جو اقامہ اور جو کچھ ہوا وہ تو عوام کو اب پتہ چل گیا کیا تھا. تو اس وقت یہ کہا گیا جب اسی پرائم منسٹر ایکس کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی, تو یہ موجودہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہا کہ نہیں, عدالتی فیصلوں کا تو احترام ہونا چاہیے, اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بڑی غلط بات ہے. دیکھیں سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, تو اس طرح کی زبان, واقعی میں بھی کہتا ہوں زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے. اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی نا, وہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ ہے. اس کے بعد آپ بعد والا ایک معاملہ دکھائیں ان کو کہ جب اس حکومت میں ایک فوجی سابقہ ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم ایک غیر ملکی جنگ میں گھر گئے جو آج تک نکل نہیں سکے, حتیٰ کہ اس کا اپنا ادارہ آج اسے ڈس اون کرتا ہے اس حوالے سے, اس کی پالیسیز کے حوالے سے, کیونکہ ہماری فوج کا جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ مذہبی ہے اور وہ تو بالکل سیکولر تھا, اس سے بھی آگے کی چیز تھا. اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ایک ظاہر اسپیشل بینچ ہائی کورٹ کا تھا. اس فیصلے کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی گئی ان کی سیاسی سپورٹر جماعتوں کی طرف سے, حتیٰ کہ معاملہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ اس ادارے کے ایک آفیشل سپوکس مین نے آگے پریس کانفرنس کر دی, جو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو ایک ادارے کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بارے میں آ کے تو پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے. اداروں کو تو اداروں کے مقابل نہیں آنا چاہیے. اور اس میں انہوں نے وہ فضائل و برکات سنانے شروع کر دیے, اور اس میں ایک پیرا مس ہینڈل ہوا تھا, اس کو پکڑ کے تو انہوں نے نیٹی گریٹیز کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جی جج کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کریں گے. آج تک نہیں نہ کی تھی, اور پتہ نہیں تو ہی فارغ ہو جانی ہے پٹیشن. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو جج کا دماغ ٹھیک, اور آپ کا دماغ ٹھیک کرے کوئی جج تو اس کا دماغ خراب. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ عدالتی احترام کتنا ہے ان لوگوں کے اندر. پہلے یہ کرتے ہیں, بعد میں اپنے خلاف آئے تو یہ کرتے ہیں, اور اس میں ایک سیاسی جماعت بھی انوالو ہوئی اور اداروں کے لوگ بھی استعمال ہوئے. 10ویں ایگزامپل, ہماری موجودہ حکومت ہمیں کہا کرتی تھی پچھلی حکومت کے زمانے میں کہ جناب یہ وزیر جو کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو چوکوں میں ٹانگیں, اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو دھرنوں سے ہم کنٹینر سے روزانہ ہی آواز سنتے تھے, میں ان کو چوکوں میں ٹانگوں گا. اور بعد میں دکھائیں کہ ان کے اپنے حکومتی وزیروں کی جب کرپشن نکلی ہے تو ان کی رپورٹیں بھی پبلک نہیں ہونے دے رہے, اور وہ بھی جس طریقے سے پہلی رپورٹ بھی پبلک ہوئی ہے نا, وہ چوری ہو گئی تھی اس لیے پبلک ہوئی ہے. سزائیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں, بلکہ ان کے عہدے جو ہے نا چینج کیے گئے ہیں یا بہتر عہدے ان کو دے دیے گئے ہیں. تو یہ بتایا جائے پہلے یہ کہتے تھے, جب اپنی باری آئی ہے تو اب یہ کر رہے ہیں. 11ویں ایگزامپل, ایک مذہبی جماعت نے 2019 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ادھر دھرنا دیا, تو ایک ادارے کی طرف سے روزانہ جو تقریر ان کا لیڈر کرتا تھا نا, اس کے جواب آنے شروع ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے ادارے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہ گھسیڑیں, اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم تو الیکشنز میں بھی اپنا کوئی حصہ نہیں لیا کریں گے, یہ تو سول حکومت ہمیں الیکشنوں کے لیے بلاتی ہے تو ہم جاتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. اچھا, کچھ عرصے بعد موجودہ حکمران جماعت کے ایک سٹنگ منسٹر نے ایک فوجی بوٹ لا کے 22 کروڑ عوام کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا, اور جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی چاٹنے والی, اور اس نے کہا جی, اور وہ صحافی بھی آپ دیکھیں یار, اس صحافی کو سننے والوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ یار اس نے اپنے سامنے کیا تماشا لگوایا. اس نے اس کو کہا کہ یہ چمک رہا اتنا کیوں ہے, یعنی ان دونوں کی ملی بھگت تھی, وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس طرح کے صحافی ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. یا وہ صحافی جو پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ لیتے ہوئے جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, آج وہ آگے لوگوں کو سچائی کے بھاشن دے رہے ہیں
یوٹیوب کے اوپر آ کے، کبھی ایک چینل پہ جاتا ہے کبھی دوسرے پہ جاتا ہے، اور ریٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے، آپ اسے ہی اندازہ لگا لیں یہ قوم کیا سننا چاہتی ہے۔ سارے صحافیوں کے چینلز کو اس کا چینل پیچھے چھوڑ گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کیا ہے، ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ چمک رہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو یہ چاٹ رہے ہیں اس لیے چمک رہا ہے۔ اس پہ کوئی اس ادارے کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی ہے کہ یار تم سٹنگ منسٹر ہو کے ایک ادارے کو متنازع بنا رہے ہو اور تم نے لا کے ایک فوجی بوٹ لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے۔ کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے۔ تو یہ آپ عوام کو بتائیں کہ ان کا رویہ دو مختلف لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ سویر کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم آتی ہے تو یہ فوراً ایک تقریر کے ایک جملے کا جواب آ رہا ہوتا ہے ٹویٹ میں، تو یہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا۔ اچھا اے ویسے تہاڈی خام خیالی ہے کہ وہ کرن گے، لیکن چلو کم از کم ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو ہم بتا دیں۔